اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف سائیکالوجی میں ہم بیٹا تحریک احیاء علوم رینائنس پیریڈ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ جو ہے یہ جو دور ہے یہ 16ویں سے 19ویں صدی پہ محیط ہے۔ اس میں یورپ میں انقلاب آیا۔ اس سے پہلے جو ہے کلیسا کا یورپ پہ ہولڈ تھا اور انہوں نے لوگوں کا بہت استحصال کیا تھا۔ علوم و فنون میں کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی اور جو ہے جو ذہنی مریض ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو پاگل کہا جاتا تھا اور اس دور میں مزدوروں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک ہوتا تھا۔ تعلیمی اداروں کا نظام جو ان سا ہے انتہائی جاہلانہ تھا۔ اور اس پیریڈ میں ایک دفعہ ایک بحث ہو رہی تھی کہ گھوڑے کے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ مسئلہ 14-15 دن چلتا رہا، لیکن کوئی جو ہے خوب جو ہے انہوں نے ارکریزی کی، ورگردانی کی، لیکن اس کا جواب نہ مل سکا۔ تو ایک نوجوان جو ہے وہ 14 دن بعد اٹھا اور اس نے کہا کہ گھوڑے کا منہ کھول کے دانت گن لیں، اس میں کون سا کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ اس نوجوان کو مارا پیٹا گیا، اس کو شیطان کہہ کر بھگا دیا گیا، لیکن جو ہے گھوڑے کا کسی نے منہ کھول کر اس کے دانت نہیں گنے، ٹھیک ہے۔ اتنا زیادہ جو ہے نا مشاہدے کے طریقے کے اوپر اتنی زیادہ پابندی تھی۔ لیکن جو 16ویں سے 19ویں صدی ہے اس میں یورپ میں جب انقلاب آتا ہے تو ہر نظام تو اس نئے نظام سے فلسفے اور سائنس کے ہر طبقے میں جو ہے ترقی ہوتی ہے، وہ آرٹس ہو، وہ ادب ہو، وہ فلسفہ ہو، سائنس ہو، سیاست ہو، تمام شعبے جو ان سے ہیں نا ان میں ترقی ہوئی۔ وہاں یورپ میں مختلف چیزوں کی صنعتیں لگیں، وہاں پہ مشینوں کے ساتھ کام لیا جانے لگا۔ اس دور کے جو مشہور سائنسدان ہیں ان میں کوپرنیکس، گلیلیو، نیوٹن، بیکن، ٹھیک ہے، یہ سارے آتے ہیں اور انہوں نے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ٹھوس سائنسی نظریات جو ہیں وہ پیش کیے جو کہ مذہبی اثرات سے بالکل پاک تھے۔ اس عہد میں مثالیت پسندی کی بجائے مادیت پسندی کو فروغ دیا گیا، اس لیے اس دور کو تجربیت کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں فرانسس بیکن کا نام آتا ہے۔ فرانسس بیکن نے پہلی بار منظم طریقے سے حقائق اکٹھے کیے اور تحقیق کے لیے استعمال کرنے کی داخل ڈالی۔ اس نے نفسیات کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ بیکن کے مطابق نفسیات کا آغاز حقائق کے حصول سے ہوتا ہے اور حقائق کو پہلے مرتب کرنا چاہیے، اس کے بعد اس کی درجہ بندی کر کے اس سے جنرلائزیشنز یا تعمیمات جو ہیں وہ وضع کرنی چاہیے اور پھر اس سے جو ہیں وہ تجزیے کرنے چاہیے۔ اس نے اس تکراری طریقہ جو ہے استدلال وہ متعارف کروایا جس کو انڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں۔ اس میں اسپیسیفک کنکلوژن سے ہم کدھر جاتے ہیں، جنرل آبزرویشن کی طرف۔ اس نے جسم اور ذہن کے تعامل کا بھی ذکر کیا اور نفسیاتی علاج کی اہمیت پہ زور دیا۔ پھر ڈیکارٹس کا نام آتا ہے۔ ڈیکارٹس کو جدید فلسفہ اور نفسیات کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس نے کائنات کی مکانیت کا تصور پیش کیا۔ کائنات کی مکانیت کا کیا تصور ہے کہ کائنات کی ہر شے کسی قانون کے تحت گردش میں ہے، اور اس نے انسانی جسم کی ساخت اور وظائف کو بھی مکانی اصولوں کی مدد سے وضع کیا۔ ڈیکارٹس جو ہے وہ ذہن اور جسم کو دو علیحدہ نظام قرار دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ انسانی جسم بھی مشین کی طرح مکانی اصولوں کے تحت چلتا ہے۔ اس نے ذہن اور روح کو ابدی اور غیر مادی قرار دیا اور اس نے کہا کہ روح ہر فرد میں موجود ہوتی ہے جو اسے استدلال کے ذریعے سے معاملات کی تہہ تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے انسان کو۔ اس کے علاوہ ڈیکارٹس کا نظریہ یہ بھی تھا کہ پیدائش کے وقت انسان جو ہے وہ انسان کے ذہن میں کچھ نقوش کندہ ہو جاتے ہیں جس کی مدد سے اسے افعال ادا کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کو جبلی تصورات کو اس نے انیٹ آئیڈیاز کا نام دیا، اور اس کے مطابق جو فکر ہے وہ ذہن کا وظیفہ ہے۔ ذہن جو ہے وہ 3 عوامل تفکر، ارادہ اور احساسات جو ہیں یہ ذہن کے 3 عوامل ہیں۔ کون کون سے؟ تفکر، ارادہ اور احساسات۔ ڈیکارٹس کا کہنا تھا کہ انسان جبلی خیالات اور حواس دونوں کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے، اور اس نے ڈیڈکٹیو ریزننگ یعنی اسپیسیفک آبزرویشن، جنرل آبزرویشن سے اسپیسیفک کنکلوژن کی طرف جانا نا
یہ طریقہ کار جو ہے اس کو فروغ دیا اور انعکاسی فعل کی وضاحت کی، جس میں 3 نیورونز حصہ لیتے ہیں۔ ہاں جی، پھر آ جاتا ہے تھامس ہابس۔ تھامس ہابس جو ہے اس نے تلازمیت کا نظریہ پیش کیا۔ تلازمیت ایسوسیشنزم کو کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں کے درمیان جو تعلق قائم ہوتا ہے اس کی وضاحت کی، اور آپ کو میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ تعلق 4 بنیادوں پہ قائم ہوتا ہے، یا جو ہے مشابہت کی بیس پہ، یا تضاد کی بیس پہ، یا علت معلول کی بیس پہ، یا پھر یہ ہے کہ کانٹیگیوٹی یا اتصال کی وجہ سے یہ تلازم پیدا ہوتا ہے۔ روح کے بارے میں، روح کی بجائے اس نے ذہن کا لفظ جو ہے استعمال کیا۔ اس نے افلاطون کی طرح لذت پسندی کے نظریے کی تائید کی۔ اس کے مطابق ہر شخص کی جبلت میں ہے کہ وہ دکھوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور خوشیاں پانا چاہتا ہے۔ ہابس کا خیال تھا کہ حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور بیرونی محجات کی عدم موجودگی میں دماغی قوتوں کی حرکت کے باعث جو ہے حسی تجربات پیدا ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے ہابس جو ہے وہ خیال کا نام دیتا تھا، اور تلازمات خیالات کے تصور کو اسی نے فروغ دیا تھا۔ پھر آ جاتا ہے جان لاک۔ اس نے ڈیکارٹس کے جبلی نقوش کے نظریے کی تردید کی، اور اس نے کہا کہ ذہن پیدائش کے وقت بالکل سادہ مومی تختی کی مانند ہوتا ہے، اور اس نظریے کو ٹیبیولا رسیا کا نظریہ کہا جاتا ہے، جس کے مطابق یہ ہے کہ ذہن بالکل پلین سلیٹ کی مانند ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ جو ہے مختلف نقوش بنتے ہیں فرد کے ایکسپیرینسز اور تجربات سے۔ جان لاک کا کہنا تھا کہ مشاہدات اور تجربات جو ان سے ہیں وہ ہمارے ذہن پر تاثرات نقش کرتے ہیں۔ ہمارا علم انہی تاثرات پر مبنی ہوتا ہے۔ ذہن کی میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ تجربات کو منظم کرنے کے بعد باقاعدہ انداز میں پیش کرے۔ اس نے کہا کہ ہمارے حواس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اشیاء کی صفات کو محسوس کر کے بیان کر سکتا ہے، جیسے گرمی، سردی، ذائقہ، رنگ وغیرہ کے احساسات ہمارے حسی اعضاء کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ لاک نے سادہ کیفیات کو جاننے کے لیے کے مطابق ہم سادہ کیفیات کو جاننے کے لیے حواس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن پیچیدہ اور مرکب کیفیات کو جاننے کے لیے غور و فکر اور استدلال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لاک نے انسانی ذہن کا تجزیہ کیا، اور اس نے اعلیٰ ذہنی اعمال کو نفسیات کا موضوع قرار دیا۔ مشاہدہ باطن کو بھی انتہائی احتیاط سے اس نے استعمال کیا، اور اس کے علاوہ جان لاک نے نفسیات کو فلسفے سے الگ کرنے کے لیے بھی اپنی کوششیں کی۔ پھر آ جاتا ہے ڈیوڈ ہیوم۔ ہیوم کو مادیت پسند مفکر کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف حواس کی حقیقت کو مانتا تھا۔ حواس خمسہ کے علاوہ وہ کہتا تھا کہ کسی چیز کا وجود نہیں ہے، تجربات ہی انسانی علم کے ماخذ ہیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے ذرائع جو ان سے ہیں وہ کیا ہیں؟ خیالات۔ 2 ذرائع خیالات اور تاثرات ہیں۔ ہیوم جو ہے اس نے تلازمات خیالات کے اصول مرتب کیے۔ اس کا کہنا تھا کہ تلازم کی وجہ جو ہے وہ قربت، علت و معلول، مشابہت اور تضاد ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر کانٹ کا نام آتا ہے، جو کہ جرمن مفکر تھا۔ علم کی 2 اقسام، ظاہری علم جس کا تعلق سائنس سے ہوتا ہے، اور باطنی علم جس کا تعلق خدا کی ذات سے ہوتا ہے، یہ اس نے بتائیں۔ خدا کے وجود کو یہ مانتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ خدا تک پہنچنے اور جاننے کے لیے، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے عقل استدلالی کی بجائے عقل عملی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مکانیت کی بجائے یہ مقصدیت کے نظریے کا قائل تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ماہرین جو ہیں، جن میں ہیکل ہے، برکلے ہے، ہارٹلے ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ان سے ہیں، ان کا ایک طویل سلسلہ ہے، جن میں سے چیدہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب جدید سائنسی دور، ماڈرن پیریڈ کے بارے میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ماڈرن پیریڈ میں کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو ڈیکارٹس کے دور میں ہی جو ہے وہ کیا ہوا تھا، تجربات کا آغاز ہو گیا تھا، اور جدید سائنسی دور کا آغاز جو ہے وہ 18ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ یہاں پہ جب مختلف سائنسی علوم نے، جس میں فزکس، کیمسٹری، بائیو، علم ادویات، طبیعیات، طبیعیات نے جہاں تحقیقات ہونے لگی، وہاں پہ جو ہے تجربات نے براہ راست نفسیات کو بھی متاثر کیا۔ خاص طور پہ علم ادویات اور عصبیات
نے نظام عصبی اور حواس سے متعلق جو تحقیقات کی اس سے نفسیات کا دائرہ بہت وسیع ہوا، اور ان دونوں علوم کی تحقیقات نے نفسیات کے لیے ٹھوس بنیادیں فراہم کی۔ اس دور میں جو گلوینی ہے، اس نے حسی تحریک کی نوعیت دریافت کی اور بتایا کہ ہر عصب میں کیمیائی مادہ پایا جاتا ہے جس میں حرارت سے برقی توانائی پیدا ہوتی ہے جو متحرک ہو کر دیگر اعصاب میں منتقل ہو جاتی ہے۔ بیل اور مکنڈی جو ان سے ہیں، انہوں نے حسی اور حرکی اعصاب کی ساخت اور وظائف دریافت کیے۔ فلورز نے پہلی بار جو ہے دماغ کے وظائف معلوم کرنے کے طریقوں کا تعین کیا۔ اس نے ثابت کیا کہ نظام عصبی اور دماغ کا براہ راست تعلق ہے۔ دماغ تمام جسمانی افعال کو کنٹرول کرتا ہے، اور دماغ میں جسم کے ہر حصے کے لیے کوئی نہ کوئی رقبہ پایا جاتا ہے۔ پھر جوہانس ملر نے دریافت کیا کہ اعصاب کی ساخت اور وظائف مختلف ہوتے ہیں اور ان میں توانائی کی مقدار بھی فرق ہوتی ہے۔ ہر حصے متاثر ہونے کے لیے مطلوبہ ارتعاش یعنی سینسری تھریش ہولڈ جو ہے حسی دہلیز کا پایا جانا ضروری ہے۔ ولیم ہولٹز جو ہے اس نے عصبی لہر کی رفتار کی پیمائش کی اور مدت رد عمل ریئیکشن ٹائم کی پیمائش اور نظریہ رویت رنگ جس کو جو ہے کلر ویژن تھیوری جو ہے کہا جاتا ہے، یہ پیش کیا۔ یہ سارے جو ہیں حسی دہلیز کے بارے میں، عصبی لہر کے بارے میں، مدت رد عمل، ان چیزوں کے بارے میں ہم فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر علم طبیعیات کے بھی، جہاں پہ علم عصبیات نے اور عضویات نے جو ہے نفسیات کی بنیادیں فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، وہاں پہ علم طبیعیات نے بھی اپنے اثرات نفسیات پہ ڈالے۔ جرمن سائنسدان ویبز نے نفسی طبیعیات سائیکو فزکس کی بنیاد ڈالی۔ ویبز کا نظریہ تھا کہ طبیعیاتی دنیا اور ذہنی اعمال کے درمیان ایک قطعی تعلق موجود ہوتا ہے۔ اس تعلق کی پیمائش کو اس نے نفسی طبیعیات کہا۔ اس نے حواس کی پیمائش کے لیے قوانین متعارف کروائے۔ اس کے علاوہ اس نے تجربات سے جو ہے وہ ڈفرینشیل تھریش ہولڈ جس کو تفریقی دہلیز کہا جاتا ہے اور دو نقطی دہلیز جس کو 2 پوائنٹ ٹچ تھریش ہولڈ کہا جاتا ہے، ان کی جو ہے اس نے وضاحت کی۔ جرمن ماہر طبیعیات جو ہے تھیوڈ اور جو ہے فیچنر، انہوں نے نفسیاتی اور عضویاتی عوامل کو الگ الگ ان کی پیمائش کی، ان کے مابین تعلق کی نوعیت معلوم کی اور حسی دہلیز سینسری تھریش ہولڈ کا تصور پیش کیا۔ اور اس کی دونوں اقسام جو ایبسلیوٹ تھریش ہولڈ ہے اور تفریقی تھریش ہولڈ، تفریقی دہلیز کی پیمائش سے متعلق بھی تجربات پیش کیے۔ ایبسلیوٹ تھریش ہولڈ کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی مہیج کی وہ کم سے کم طاقت جس پہ وہ اعضائے حواس میں تہیج پیدا کر سکتا ہے، اعضائے حواس کو کام کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ اور تفریقی دہلیز کیا ہوتی ہے کہ جو فرق کرتی ہے، ہر کان کے لیے جو ہے سینسری تھریش ہولڈ ایبسلیوٹ تھریش ہولڈ اور ہے اور آنکھ کے لیے جو ہے وہ اور ہے۔ پھر نظریہ ارتقاء کے جو اثرات ہیں وہ نفسیات کی ترویج اور ترقی پہ پڑے۔ یہ جو نظریہ ارتقاء ہے یہ چارلس ڈارون نے پیش کیا تھا اور اس نے نفسیات کی ترویج اور ترقی میں بڑے اپنے اثرات مرتب کیے۔ نظریہ ارتقاء کی بدولت جو ہے کمپیریٹیو سائیکالوجی کا آغاز ہوا۔ اس دور میں انسانوں اور حیوانوں کے جسمانی ساخت پہ ہونے والی تحقیقات اور بالخصوص ہیجانات کے تجزیے نے نفسیات نے خوب فائدہ اٹھایا، اور اس تناظر میں نفسیات ایک تجرباتی اور سائنسی سانچے میں ڈھلتی چلی گئی۔ جدید سائنسی دور میں نفسیات بطور علم الروح کی بجائے جو ہے علم الشعور اور ذہن کے حوالے سے جو ہے اپنے معروضی تجربات کا اس نے آغاز کر دیا۔ ولیم وونڈ، ولیم جیمز، ٹیچنر، واٹسن نے نفسیات کی ترقی کو خالص تجرباتی اور معروضی سائنس بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وونڈ نے جرمنی میں جو ہے پہلی لیبارٹری قائم کی لیپزگ کے مقام پر۔ جیمز نے جو ہے امریکہ میں نفسیاتی تجربہ گاہیں قائم کی جہاں تجربات کے ذریعے معمولوں کی باقاعدہ تربیت کی جاتی تھی۔ اسی طرح سے فلسفے سے پھوٹنے والی نفسیات کی کامپل نے گھنے
جو ہے وہ برگد کے درخت کی شکل اختیار کر لی۔ مختلف ممالک کے ماہرین نے اس برگد کی چھاؤں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا شروع کیا اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اس کے نظریات کی مزید ترویج کی۔ یوں ساختیت، وظیفیت، تحلیل نفسی، تشکیلیت وغیرہ کے جو مکاتب فکر ہیں انہوں نے جنم لیا۔ اب یہ ہے کہ ہم مکاتب فکر کے بارے میں اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔